السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان الاقصی آپریشن کا 435واں دن ہے اور لگاتار حماس کی طرف سے مزاحمت بھی جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے جنوسائیڈ بھی غزہ پٹی میں لگاتار جاری ہے، ایک دن کا بھی وقفہ نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس وقت اسرائیل نے النصیرات کے علاقے میں یعنی النصیرات ریفیوجی کیمپ میں ایک اسکول پر حملہ کیا ہے، اور اس حملہ میں بھی بڑی تعداد میں معصوم بچوں کی اور خواتین کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل کا یہ جو ظلم ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر سیز فائر اور جنگ بندی کے لیے بھی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، فہرست کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ حماس کتنے قیدیوں کو رہا کرے گا اور اس کے بدلے میں اسرائیل کی جیلوں سے کتنے فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، اور کس طرح اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے باہر نکلے گی۔ تو جنگ بندی کی اور سیز فائر کی جو کوششیں ہیں وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ جو اہم خبر ہے وہ یہ کہ حماس کی طرف سے ریزسٹنس لگاتار جاری ہے۔ لگاتار روزانہ کی بنیاد پر حماس کی جو القسام بریگیڈ ہے یا جو دوسرے مجاہدین کے گروپ سے، ان سب کی طرف سے اسرائیلی آرمی پر مختلف ذرائع سے حملہ کیا جا رہا ہے، گھات لگا کر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ 435 دن پورے ہو جانے کے باوجود بھی حماس کے اندر لڑنے کی، اسرائیل پر حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور حماس کے لڑاکوں نے میزائل سے، راکٹ سے اسرائیل پر کل حملہ کیا ہے۔ اسرائیل میں اسقلان کا جو ایریا ہے، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، میزائل اور راکٹ سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل میں اس کا کتنا نقصان ہوا اس کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک حماس کے اندر اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کرنے کی، میزائل سے حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور جہاں انہوں نے ہوسٹیج کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہاں ابھی تک اسرائیلی آرمی نہیں پہنچ سکی ہے۔ ادھر حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے، اس ویڈیو کا کچھ پارٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ وقت نہیں رہا اور وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس ویڈیو کے ریلیز کرنے کا مقصد حماس کا یہی ہے کہ اسرائیل پر مزید دباؤ بنے، پریشر بنے اور اسرائیل جلد از جلد سمجھوتا کرے، کیونکہ جس طرح حماس کو جنگ بندی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سال سے زیادہ بلکہ 15 مہینے ہو چکے ہیں، 435واں دن ہے آج، اسی طرح اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے سیز فائر کا، کیونکہ جن کے رشتہ دار، جن کے اہل خانہ ہوسٹیج ہیں، قیدی ہیں، یرغمالی ہیں، ان کا جو احتجاج ہے ایک دن کے لیے بھی اسرائیل میں نہیں رک رہا ہے۔ وہ اسرائیل میں احتجاج کر رہے ہیں، اسرائیل کے مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جا کر ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ اپنی حکومت پر، اپنی سرکار پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں حماس کے ساتھ سمجھوتا کرے، سیز فائر کرے اور ہمارے رشتہ داروں کو ریلیز کرا کر کے لائے۔ ادھر 96 ہوسٹیج اسرائیل کے پاس ہے اور ان میں سے 34 کی موت ہو چکی ہے۔ 38 کی لاش کو بھی پچھلے دنوں 38 کا دعویٰ کیا تھا پچھلے دنوں اسرائیل نے، جس میں سے کچھ لاش کو بھی انہوں نے نکالا ہے، لیکن 24 کے مرنے کی خبر آ چکی ہے۔ اور حماس کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے جلدی نہیں کی، اسرائیل نے جلدی سمجھوتے پر عمل نہیں کیا تو مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہے، مزید لاشیں نکل سکتی ہے۔ تو حماس کی طرف سے لگاتار ایک دباؤ بنایا جا رہا ہے، اسرائیل پر بھی دباؤ ہے۔ اسرائیل اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ اگر اس نے حماس کی شرطوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تو اس کی ناکامی ہوگی، اس کی شکست کو دنیا تسلیم کرے گی، لیکن اب جنگ بندی کی امیدیں ہو چکی ہے۔ پہلے کا جو معاہدہ تھا اس کا انداز الگ تھا، پروپوزل الگ تھا، ابھی جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں باتیں شامل ہے کہ 2 مہینہ کے اندر حماس کی طرف سے ہوسٹیج کو ریلیز کیا جائے گا اور 2 مہینہ کے اندر اس کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی دھیرے دھیرے غزہ پٹی کو خالی کرے گی۔ پہلے حماس کی شرط یہ تھی کہ مکمل طور پر اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا، مکمل طور پر حملہ بند کرنا ہوگا، تبھی ہوسٹیج کو ریلیز کیا جائے گا اور غزہ پٹی سے اسرائیل کو ہر حال میں نکل جانا ہوگا۔ لیکن اب حماس نے بھی کچھ لچک دکھائی ہے اور 2 مہینہ میں دھیرے دھیرے قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوگا، 2 مہینہ میں دھیرے دھیرے اسرائیلی آرمی غزہ پٹی کو خالی کرے گی اور مکمل طور پر اسرائیل کا حملہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ بھی شرط میں شامل نہیں، بلکہ دھیرے دھیرے اسرائیل کا حملہ بند ہوگا۔ تو اس طرح کا پروپوزل ہے، اس طرح کی تجویز ہے اور اسی کے مطابق اب جنگ بندی کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ادھر ملک شام کا جب نیا مسئلہ سامنے آیا تو فلسطین کے مسئلے سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، لیکن پوری طرح لوگوں کی توجہ نہیں ہٹی ہے، بلکہ فلسطین اور غزہ پٹی پر لوگوں کی توجہ برقرار ہے۔ اسی طرح القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کل ایک بیان جاری کیا اور اپنا بیان جاری کر کے انہوں نے ویسٹ بینک میں القسام بریگیڈ کی لیڈرشپ سے، القسام کے لڑاکوں سے اپیل کی کہ وہ ویسٹ بینک کے علاقوں میں، رام اللہ کے علاقوں میں مزاحمت
को तेज़ कर दें, रेजिस्टेंस को तेज़ कर दें और जितना हो सके वो इजरायली आर्मी पर हमला करें, उसको निशाना बनाएं। और वेस्ट बैंक में भी लगातार इजरायली आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। इधर हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जंगबंदी के माहिदा की खिलाफ वर्जी की जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की एयर स्ट्राइक भी जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहीं ना कहीं बदला लेने की और इजरायली आर्मी पर अटैक करने की कोशिशें की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए, खासतौर पर मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।